حضرات گرامی قدر، یقیناً ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ صدقہ ہر بیماری کو ختم کر دیتا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے صدقہ۔ قبر کے اندر بھی یہی صدقہ ہمارے کام آئے گا۔ ہم کس بھول کے اندر جا چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ جس وقت انسان قبر کے اندر پہنچے گا، بچھو ڈسنے کے لیے آئے گا، صدقہ آگے آ جائے گا، ادھر سے سانپ آئے گا، صدقہ بھاگ کے آگے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کی قسم اس صدقے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ یقیناً ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی گراوٹی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیشہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اس حدیث کے اوپر بھی عمل کریں۔ دنیا کی بیماریاں بھی صدقے کے ذریعے ہی ختم ہوتی ہیں۔ عالم عرب کا ایک معروف واقعہ ہے، ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا تو آدمی نے سوچا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا جائے۔ پوری دنیا کے، پورے عرب کے ڈاکٹرز سے اس کا علاج کرا چکا ہے، اس کی ٹانگوں کو فالج وغیرہ کا کوئی مسئلہ بن چکا تھا، ٹانگوں سے مفلوج ہوتا جا رہا تھا، آئے دن اس کی ٹانگوں کا زیادہ سے زیادہ مسئلہ بنتا جاتا تھا۔ بہرحال اس بندے نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اس حدیث کے اوپر عمل کیوں نہ کر لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مرضا کو، اپنے مریضوں کو صدقہ کے ذریعے ان کو دوائی دو، ان کی صحت صدقہ کے اندر ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اپنے گھر سے نکلا صدقہ کی غرض سے، رات کو دیکھتا ہوں مجھے کوئی بھی صدقہ لینے والا مجھے نظر نہیں آیا۔ بالآخر تھک کار کر کے جب واپس آ رہا تھا، ایک بلی کو دیکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی کہتا ہے میں نے بلی کو روٹی کے ٹکڑے چند اس بلی کو ڈال دیے، تو کیا رات کو جب خواب کے اندر آ کے سوتا ہوں، خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میرے بچے کو کوے نوچ رہے ہیں اور وہ بلی اس کو آگے سے کھانے کو پڑ رہی ہے۔ تو یہ صدقے کی وجہ سے، جب وہ بندہ کہتا ہے میں صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ بالکل صحت یاب ہو چکا ہے۔ آج یقیناً اگر ہم بھی صدقہ کو اپنا مشعل بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، ہماری بیماریاں، ہماری معاشی استحکام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہم روبرو ایمان اور صحت والی زندگی میں تبدیل ہو جائیں گے۔